فارمیٹ پہ ہم اس طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں انیشیلی کچھ کوسچنس کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھوں اور اس پر وہ اپنا پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور ان دا مین وائل پھر کچھ ہم فالو اپ کوسچنس بھی کریں گے, اور اس کے بعد ٹورڈز دی اینڈ آف آر ڈسکشن اور اس پینل ڈسکشن کو ہم اس کو اوپن کر دیں گے, اور آپ بھی اپنے کوسچنز اور اپنے کمنٹس شیئر کیجیے گا. ابھی چونکہ علی ذکر کر رہے تھے کہ اس پروگرام کی جو آرگنائزیشن ہے یہ سینٹر فار ہیومن رائٹس, اور سینٹر فار ہیومن رائٹس نے ایک انیشیٹو انیشیلی لاہور میں اور اس کے بعد پشاور میں کلینکل لیگل ایجوکیشن کے سلسلے کو شروع کرنے کا لے رکھا ہے. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ اگر ہم میڈم آرزو فرحات سے چونکہ وہ اس پروجیکٹ کے طور پر اور شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی پشاور میں جو انیشیٹو لیا گیا تھا کلینکل لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے, تو تھوڑا سا پرسپیکٹیو شیئر کریں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس تجربے کی روشنی میں ان کو کس قسم کے چیلنجز, اور خاص طور پر جو ایک ہمارا لگا بندہ ایک فریم ورک ہوتا ہے لیگل ایجوکیشن کا کہ 5 سال میں ہم نے اتنے کورسز پڑھانے اور ایسے کرنا ہے, تو اس کے اندر آپ نے اکوموڈیٹ اس کو کیسے کیا اور کس طرح کہ آپ کو لگا کہ از اٹ این ایکسائٹنگ کائنڈ آف ایکسپیریمنٹ اور اس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے دوسری سیٹنگز میں بھی, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو پھر کس قسم کے اس کے اندر چینجز لے کے آنے کی ضرورت ہے. جی میڈم. السلام علیکم سر. جیسا ہم نے 2018 میں اسٹارٹ کیا تھا ود دا ہیلپ آف مساوی اینڈ یونیورسٹی کالج لاہور, ان سے کولیبریشن میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا, اور فرسٹ انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تھی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں, کیونکہ دس واز ویری نیو چیپٹر فار اس. لیگل کلینکل ایجوکیشن جو ہے سچ ہمارے اس میں ایریا میں کیا پورے کے پی میں نہیں پاکستان میں بھی اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ دیر از آلویز گیپ بٹوین پریکٹس اینڈ تھیوری. ہم کلاسز میں پڑھاتے تو ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی ہم بچوں کو نہیں دے پاتے. جیسے ہم لا اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے جو پڑھا تھا اور ہم جب کورس میں گئے ہیں وہ ٹوٹلی ہمیں ڈفرینٹ لگا. ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہم نے کچھ اور پڑھا تھا اور کورس میں ہم کچھ اور پریکٹس کر رہے ہیں. تو اس گیپ کو ریموو کرنے کے لیے دس لیگل ایجوکیشن جو ہے یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے, کیونکہ جب سے ہم نے 2018 سے آنورڈ اس پہ ہم نے کام کیا اور اسٹارٹ ہم نے کیا تھا 2020 میں, کیونکہ یہ 2 سال ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنے میں لگے. پہلے ہمارے پاس بار کاؤنسل کی طرف سے کافی کمپلشنس تھیں کہ آپ چونکہ آپ کے لائسنسز جو ہیں وہ سسپینڈ ہیں, یو کین ناٹ پریکٹس. وہ چیز ہمارے لیے سب سے پہلا اسٹیپ تھا. پھر دوسرا ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی, دیر واز اے لیک آف فنڈنگ فار دیٹ تھنگ. اگر ہم لائرس کو بلاتے ہیں تو آپ کو بینگ اے لائر آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اگر لائر کو بلائیں گے تو ان کو ہم پے ضرور کریں گے, لائک وی آر گوئنگ تھرو دیٹ تھنگ. تو اس میں ہمیں وہ بھی چیز فیس کرنی پڑی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کی ڈیفیشنسی تھی. اس لیے ہم نے جب تک ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی ہم نے فنڈنگ کر رہی تھی تب تک تو ہم لائرس کو بلا پا رہے تھے, لیکن اس سے آنورڈ پھر ہمارے لیے بڑا ٹف ہو گیا تھا, ہم خود کر نہیں سکتے تھے. دوسرا ہمارا یو ایس کی طرف سے بھی تھوڑی سی پارٹس تھیں, وہ لوگ ہمیں منع کر رہے تھے کہ آپ لیگل کلینک جو ہے اس کو اسٹارٹ نہ کریں, انسٹیڈ آپ لیگل فیسیلیٹیشن سینٹر اسٹارٹ کریں اور انفارمیشن سینٹر اسٹارٹ کریں. سو ہم نے اسٹارٹ انفارمیشن سینٹر سے لیا, پھر اینڈ میں اس کو کنورٹ کر کے ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر کر دیا, جس میں ہم فیملی لاس کو اسپیسیفکلی ہم نے اٹھایا. اس میں ہم جتنے بھی پہلے ہم یونیورسٹی سے اسٹارٹ دیں گے کہ ہمارے انٹرنل جو فیکلٹی ممبرس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ اس کو اسٹارٹ دینا ہمارے لیے سب سے ٹف کام تھا. کے پی میں آپ کو پتا ہے بڑی ریزرو قسم کا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ فیمیلس کو اسپیشلی اتنی پرمیشن نہیں ہوتی ٹورڈز دا کورس. ایون لائرس بھی آپ ایل ایل بی ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن پریکٹس کی اجازت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. So for that purpose we just took a start and for that thing we just involve our own students جو بھی ہمارے پریکٹس کر بھی رہے ہیں, کچھ ہائی کورٹ میں ہیں, کچھ لوور کورٹس میں ہیں, ان کو ہم نے اس میں انوالو کیا. اور ہمارے جتنے انٹرنلی میٹرس تھے یونیورسٹی کے اندر, حالانکہ تھا ہمارا یہ فیملی لاس پہ, لیکن اس میں ہم نے مکس چیزوں کو اسٹارٹ کیا تھا. سول کو بھی ہم کر رہے تھے, جو سول سرونٹ ایکٹ کے انڈر آ رہے تھے, ہم بچوں کو اس میں بھی تھوڑی سی اس میں انیشیٹو ہم نے اس سے بھی لیا تھا. لیکن ابھی ہمارا جو کلینک ہے دیٹ از ریلیٹڈ بیسیکلی ٹو فیملی لا, جس میں ہم انٹرنلی جتنے بھی یونیورسٹی کے اندر ہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہماری بار کاؤنسل سے ابھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو سائن این ایم او یو ود دیم تاکہ وہاں کے جو لائرس ہیں وہ فریلی یہاں پہ ہمارے آ کے ہمیں سپورٹ کر سکیں. فار دیٹ پرپز وی جسٹ نیڈ فنڈنگ, اور جو کہ HEC کی طرف سے ہمیں ہو نہیں پاتی, اور اس کے لیے ہم UCL کے ساتھ بھی ہمارا کولیبریشن سکسیسفلی کنٹینیوسلی چل رہا ہے, اور یہ لوگ ہمیں فنڈ بھی کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی بہت زیادہ کی ہے کافی چیزوں میں اس کو رن کرنے کے لیے, لیکن اسٹل وی آر فیسنگ سرٹن پرابلمس.
کیونکہ یہ فرسٹ ایور ویمن یونیورسٹی ہے KP کی, اور اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ مردان یونیورسٹی, ثوابی یونیورسٹی, وہاں تک بھی ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. اگر ہمارا رن ہو پاتا ہے اور کنٹینیوسلی اس کو ہم چلا سکتے ہیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہاں تک بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں. جی تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ میں دوسرے پینلسٹ کی طرف جاؤں, آپ نے جو ایک پریکٹیکل پرابلم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو لا فیکلٹی آپ کے پاس پڑھاتی ہے ان کے لائسنسز یا تو وہ ہولڈ نہیں کرتے یا انہوں نے سسپینڈ کروائے ہوتے ہیں, تو پھر آپ نے اس پرٹیکولر چیلنج کو کیسے آپ نے اوورکم کیا, یعنی وزٹنگ فیکلٹی کے ذریعے کیا ہے یا پھر کوئی اور انوویٹو سولوشن نکالا؟ اس میں سر ہمارے پاس وزٹنگ لائرز ایسے جیسے کہ بار کاؤنسل کے رولز کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. ہمارے پاس 5 لائرز جو ہیں دے آر کمنگ ایز وزٹنگ فیکلٹی, جس میں ہمارے پاس ہائی کورٹ کے لائرز بھی ہیں اور 1-2 ہمارے پاس سپریم کورٹ کے لائرز بھی ہیں. تو وہ ہمیں اس میں فیسیلیٹیشن دے رہے تھے کیونکہ دے ور ٹیچنگ دیئر, تو وہ ہمیں فری آف کاسٹ بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے کہ ہم ویسے بھی یہاں پہ پڑھاتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اگر آپ ہم سے یہاں پہ بھی سروسز لیتے ہیں تو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو ابھی تک تو ہم ان سے ہیلپ لے رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری فیکلٹی میں چلا رہے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو, اس وجہ سے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن فیوچر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ایسے مختلف لائرس کو بلا سکیں کیونکہ اس میں میکسیمم لائر جو ہمارے پاس آ رہے ہیں دے آر ڈیلنگ ود کرمنل لا. تو ہم اس میں فیملی لا میں جو ہماری مطلب اپنے پرسنل ریسورسز کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم اپنے فیلوز کو, اپنے سینئرس کو, ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں جو فیملی لاز میں اسپیشلی انوالو ہیں کہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم بار کاؤنسل سے MOU کر لیں تو ان کے لائرس فریکوینٹلی ہمارے پاس پھر مختلف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. قمر صاحب میں آپ کی طرف جو ہے نا آنے آؤں گا کہ اور ڈیلیبریٹلی کیونکہ کچھ ریگولیٹری چیلنجز کی یہاں پہ بات ہوئی تو آپ سے ہم وہ پرسپیکٹو بھی لینے کی کوشش کریں گے. علی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لمس میں پڑھانے کا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کچھ جو لیگل کریکولم کے ساتھ انوویشن لمس کے لا کے پروگرام میں ہوئی ہے وہ ظاہر بات ہے پاکستان کے دیگر اداروں میں اس طرح نہیں ہوئی. اور جیسے ابھی میڈم بات کر رہی تھی کہ ایک ٹپیکل پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ریسورسز کے بڑے کنسٹرینٹس ہیں جو ایز سچ ظاہر بات ہے کہ لمس میں نہیں ہے. شو ڈیفینیٹلی لمس میں بھی ایک ادارہ ہے اور پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز کے بھی اپنے ٹپیکل ایشوز ہوتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اپنے ہوتے ہیں. تو لمس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ایز اے فیکلٹی ممبر, اور آپ لمس میں پہلے بھی رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کلینکل لیگل ایجوکیشن کے انیشیٹوز کو؟ تھینک یو. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. لمس کا میں تو ایکٹنگ فیکلٹی کا حصہ ہوں, وزٹنگ فیکلٹی بیکاز آئی ایم آلسو پریکٹسنگ لائر. لیکن ایک ایشو جو میں حال میں صرف لمس کو نہیں پاکستان میں ہے کہ آپ کی جو فیکلٹی کی آپ سمجھے کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں وزٹنگ فیکلٹی سپوز ٹو کنٹریبیوٹ سے 20-30% ہے, جو باقی 60-70% ہوتے ہیں they're supposed to be permanent employees جن کو آپ لیگل ایکسٹینڈ. اور اس میں اب تک پاکستان میں ماشاءاللہ PhDs کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, لیکن میرے ایکسپیرینس میں ان کو یہ گیپ نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی PhDs کیونکہ HEC کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہوتی ہیں کہ لیگل PhDs پاکستان میں اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اپنا BA LLB کر کے باہر جا کے SJD یا PhD کر کے واپس آ کے ایک فل ٹائم لیگل اکیڈیمک بن جائیں. تو ایک تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا ریسورسز جب پوزیشنز فیکلٹی کی کھلتی ہیں تو پرماننٹ فیکلٹی کے لیے انہیں تھوڑا سی مشکل کا سامنا ہوتا ہے. دوسرا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ایشو ہے کہ PhD کرنے کے بعد ایک اکیڈیمک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اور اس میں obviously لا کے بہت زیادہ ایریاز ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا کانسیپٹ ہے ہر فن مولا کہ آپ جو ہیں وہ لٹل بٹ آف ایوری تھنگ. لائرز میں بھی یہاں پہ اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن نہیں جتنی باہر کے ممالک میں, لیکن لیگل اسپیشلائزیشن میں بھی اگر آپ نے PhD کیا ہے تو آپ انوائرمنٹل لا پہ کیا فوکس کر رہے ہیں, ریسرچ, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے آپ کسی بہت اسپیسیفک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارک, کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ کسی اسپیسیفک آرٹیکل پہ فوکس کریں گے کیونکہ ہر آرٹیکل بھی ایک بہت وسیع دنیا ہے کہ آپ کیا فریڈم آف اسپیچ پہ فوکس کر رہے ہیں, ڈیو پروسیس پہ کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ہیومن ریسورس ہے فیکلٹی وہ آپ اگر باہر کے ممالک سے کمپیئر کریں تو شاید ایک انہیں یہ ایشو پڑتا ہے
دوسرا میں اسپیسیفکلی اس ٹاپک جو کلینکل ایجوکیشن کا ہے اس پہ لمز نے بھی ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے کورس کلینک, اور اس میں ایز دا لیڈی ہو اسپیکنگ بفور می رائٹفلی مینشن کہ ایک بہت فرق ہوتا ہے تھیوری کا اور پریکٹس کا. پاکستان کے سسٹم میں جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں تو اب تو بی ایل ایل بی بائی لا اگر آپ لوکل کر رہے ہیں 5 سال کی ہوگی, آپ کو لائسنس 6 مہینے بعد ہی ملتا ہے. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ being a lawyer it doesn't mean that you have a BLLB, because there are numerous people who have BLLBs, but it's about the statutory right to be able to appear in court جو آپ کو لائسنس سے ملتا ہے, جیسے ایک ریگولیٹڈ پروفیشن ہے, تو وہ آپ کو 6 مہینے کے بعد ملتا ہے. تو ایک تو پروفیشن کے اندر بھی یہ تصور ہے کہ جب کوئی گریجویٹ کرے گا تو ایون 5 سال کی ڈگری کے بعد اس کو کچھ پریکٹیکل سائڈ پہ ایکسپیرینس چاہیے before that person can be entitled to appear in court. لیکن یہ محسوس بالکل ہوا تھا کہ جب گریجویٹ جاتے ہیں اور امپلائر سے جو فیڈ بیک آتی ہے اس کے اندر یہ بات بہت واضح ہے کہ ڈرافٹنگ ہو سکتی ہے یا بہت اسپیسیفک کیس لا ریسرچ ہے وہ لیکنگ ہے, کیونکہ ایون دو تھیوریٹیکلی جو گراؤنڈنگ ہے ان کی وہ بہتر ہے, لیکن جو آپ کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن ٹو دا فرم, کیونکہ جب آپ ایک لا فرم میں کام کر رہے ہیں تو obviously the law firm is there to make money by completing the deliverables that have been assigned to the client, تو assigned by the client. So اس اسپیسیفک چیز کے اندر شروع میں تھوڑا سا گیپ تھا. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایون لمس کے گریجویٹس کہتے ہیں, اینڈ بائی ایون لمس میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ان سے زیادہ وہ ہے کہ 5 سال کی جب آپ ڈگری کر کے باہر نکلتے ہیں تو obviously پھر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جسٹ لائک ادر پروفیشنز آپ کی اسٹارٹنگ پہ تھوڑی ریزنیبل ہوگی. تو اور آپ کو پتا ہے مطلب آئی ایم اسیومنگ آئی کین سی مینی ینگ لائرز سٹنگ ہیئر کہ 5 سال کی ڈگری کی گریجویشن کے بعد پریکٹس میں ایک یہ بہت بڑی گریوینس ہے کہ ہمیں اسٹارٹنگ جو پے ہوتی ہے وہ ایک انٹرنشپ کی ہی مل رہی ہوتی ہے. اب اس میں جو امپلائرز ہوتے ہیں the partners at the firm وہ obviously یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ 1-2 سال محنت کریں, کیونکہ آپ کے پہلے سال کے اندر سنس آپ کے پریکٹیکل اسکلز اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم آپ کو تنخواہ کس چیز کی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے ایک کیس پورا خود ڈرافٹ نہیں کر سکتے, کوئی کیس میمو نہیں لکھ سکتے, اپیئر بھی 6 مہینے کے بعد ہوں, تو بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد ایسا کام ملے جس میں آپ کیسز کمپلیٹلی خود ہینڈل کر رہے ہوں. سو وہ بھی ایک اس میں پہلو ہے کہ اگر آپ 5 سال کی ڈگری کرنے کے بعد جس میں obviously there are a lot of resources that are spent, آپ جب ایک لا فرم کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے اچھا اب آپ کی 2 سال کی انٹرنشپ شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ کو ہم پریکٹیکل سکھائیں گے, تو آپ کو پھر 7 سال کی یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے before let's say you become a real lawyer, اس کے لیے پھر ایسے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جس میں I know کہ it also becomes an entry barrier. So ایک کلینکل ایجوکیشن کا یہ بھی I think پہلو ہے کہ آپ نے 5 سال کے بعد جب آپ نکلیں تو آپ کو پھر 1 یا 2 سال کی اور انٹرنشپ کی ضرورت نہ before you become a well-rounded lawyer who has the knowledge on both the practical and the theoretical side. آپ نے 5 سال کی ڈگری میں ایک ہولسٹک ڈگری ہے جس کے بعد اگر آپ ایک لا فرم کے پاس جائیں تو لا فرم یہ نہ کہے کہ جی آپ کو پریکٹیکل سائڈ پہ زیادہ ایکسپیرینس چاہیے. ابھی ہم آپ کو ایک پورا وکیل جو ہے وہ تصور نہیں کرتے. تو یہ دیز آر مائی کوئک 2 cents. جی علی, تھینک یو ویری مچ. اور میرا خیال ہے آپ نے بڑے کچھ اہم سوالات اٹھائے اور میں کو فالو اپ میں ایک آدھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو پورا ایشو ہے جس میں آپ نے کہا کہ جو امپلائرز کا فیڈ بیک ہوتا ہے, یہ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف لا فرمز کا جو بڑی لارج اسکیل آرگنائزڈ کارپوریٹ اسٹائل لا فرمز ہیں یہ صرف ان کا بھی فیڈ بیک نہیں ہے, کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں کوٹ اینڈ کوٹ کچہری میں جاتے ہیں تو وہاں بھی عموماً یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جو ان کے سینئر لائرز ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس طرح کا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ان کے اوپر ابھی بہت زیادہ ٹائم اور انرجی اور ان کی مینٹرنگ پر اتنا ٹائم لگانا ہے تو ان کو دوبارہ ایک انٹرنشپ ہی کرنی پڑے گی. لیکن آئی آلویز ونڈر, یہ کوسچن جب قمر صاحب کی باری آئے گی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہم زحمت دیں گے اس پر ریفلیکٹ کریں کہ یہ جو ہمارا امپلائرس کا یا پوٹینشیل امپلائرس کا جو فیڈ بیک ہے یہ از اٹ سم تھنگ ایویڈنس بیسڈ یا یہ بس ایک سینہ گزٹ ہے, یہ چلتی ہوئی بات ہے, یعنی اس کو کبھی کسی نے ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس کو کبھی کسی نے انڈیپینڈنٹلی ویریفائیبل جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ اصل میں اسکل سیٹ ہوتا کیا ہے اسٹوڈنٹس کا, اور
اور یہ فیڈ بیک کیسی, یعنی اٹس ریئلی اسٹرینج کہ مثلاً اگر آپ ایک شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے 5 سال لاء کیے ہوئے بچے یا بچی کے بارے میں بھی یہی فیڈ بیک سن رہے ہیں, اور اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے گریجویٹ کے بارے میں یہی فیڈ بیک سن رہے ہیں, ایک ایکسٹرنل پروگرام کے گریجویٹ کے بارے میں بھی یہ فیڈ بیک سن رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہمیں تھوڑا سا زیادہ اس فیڈ بیک کو نا ڈائسیکٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ایشوز کہاں پہ آ رہے ہیں. اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے بار بار یہ کہا, اور چونکہ زیادہ تر کیسز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ 5 سال BA LLB اور اس کے بعد 1 سال یا 2 سال, تو پریکٹیکلی وہ 7 سال بن جاتا ہے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج 5 سال والوں کے لیے ذرا زیادہ نہیں ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایکسٹرنل پروگرام اسٹوڈنٹس, کیونکہ ان کے لیے اگر یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو تو وہ 3+2 ہوگا, اور جو لوکل پروگرام سے بچے گریجویٹ ہیں ان کے لیے وہ 5+2 ہو جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو جی, دونوں بہت اچھے سوال ہیں. جو پہلا سوال ہے اس میں بیکاز یہ جو ایکسپیرینس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے ہر وکیل گزر کے ہی آگے پہنچتا ہے, تو آئی تھنک the truth lies somewhere in the middle. دیکھیں US, I went to the US for my LLM, میں وہاں سے کمپیریزن کروں گا تو جو ایک ایسوسیٹ کی پے ہوتی ہے, آپ جب اسے ایک پارٹنر کی پے سے کمپیئر کرتے ہیں تو US میں the starting pays for good law firms are incredible. تو آپ کو let's suppose وہ 10 روپے دے رہے ہیں, جو پارٹنر ہے اس کی پے 10 گنا زیادہ ہوگی. یہاں پہ اگر آپ ایک اسٹارٹنگ ایسوسیٹ کی پے دیکھیں اور پارٹنر کی پے دیکھیں تو بہت ایسی لا فرمز ہیں جس میں اسٹارٹنگ پہ, اگر میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز بتا سکتا ہوں, 30 to 40,000 دے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے جو پارٹنر ہے وہ مہینے کا 70 سے 80 لاکھ 50 لاکھ کما رہا ہو. مطلب وہی جو آپ کے 10-20 بڑے ایون وکیل ہیں جو کہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کیسز یا ٹیکس میں کرتے ہیں, تو یہ جو اگر آپ ایز اے فیکٹر دیکھیں کہ 100 گنا یہ کسی جورسڈکشن اور میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ باقی جورسڈکشنز میں بھی ایون اگر آپ جس طرح امریکہ کے اندر آپ پہلے 4 سال کا بیچلرز کرتے ہیں اور جو لا ہوتی ہے وہ گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے, اسے JD کہتے ہیں, تو آپ 7 سال کے بعد, تو اس میں بھی پہلے سال جب آپ لا فرم میں جاتے ہیں تو وہ آپ سے کافی بار جیسے پیپر پوشنگ کہتے ہیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹائپوز چیک کرنے, آپ نے دیکھنا ہے کہ بس کوئی چیز مس تو نہیں ہو گئی, انیکشر سارے صحیح لگے ہوئے اگر آپ کارپوریٹ لا میں ہو. بٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ آپ کی اسٹارٹنگ پے جو ہے وہ ایز آئی سیڈ وہ 10 گنا کم ہوگی. تو ایک تو جو ایلیمنٹ ہے وہ فار لیک آف بیٹر ورڈ ایسوسیٹس کی بارگیننگ پاور بہت کم ہوتی ہے, بیکاز کسی بھی ایسوسیٹ کو یہ بات پتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہانی پوری سنائی ہے کہ آپ نے پیسے کے پیچھے نہ جاؤ, which is honestly an absurd thing to say, کیونکہ اگر آپ گریجویٹ کر گئے ہو تو آپ پیسے کے پیچھے نہ بھی جائیں, آپ نے اس پوزیشن میں تو آنا ہے کہ آپ اپنے والدین سے پیسے لیے بغیر اپنا پیٹرول اکوموڈیشن if you're moving to a different city کر سکیں, because it's not charity, right? آپ لوگ پرو بونو کام تو نہیں کر رہے for most. تو اس میں I think ایک bargaining power کا, so it's not just about quality, ایک bargaining power کا ایشو ہے. دوسرا کلچر بن گیا ہے کہ ہم اس چیز سے گزرے تھے and look where we are, so you also have to go through the grind. But obviously that's not an explanation. تو ایک دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے. تیسری اسکل کا جی بالکل ہوتا ہے, لیکن اسکل میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ وکیلوں کو کئی بار یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ میں 1-2 سال انویسٹمنٹ کریں, فرمز کا ریٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت پور ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹرن اوور ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ آئیں گے, آپ 1 سال رکیں گے, اس کے بعد آپ 1 سال بعد چلے جائیں گے. ہماری لا فرمز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ LLM کے لیے جائیں گے, جب آپ واپس آئیں گے تو جو شروع میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو تھوڑی سی ہوتی ہے کہ آپ 1-2 سال کچہری میں جا رہے ہیں, آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تھوڑا لانگر ٹرم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ associates obviously want to jump, and at the same time firms do not want to invest the resources that are required to make it worthwhile for the associates to stay. کہ اگر آپ ایک associate organization میں progression نظر آ رہی ہے تو وہ پھر نہیں جائیں گے. تو آپ کی جو سوال میں میرے خیال میں انڈر ٹون تھی وہ بالکل صحیح ہے کہ جو پے ہوتی ہے یا جو امپلائر فیڈ بیک ہوتی ہے وہ اٹس ناٹ پیورلی بیکاز دا ایسوسیٹ لیک اسکل, ایک سائٹ پہ بھی سوال ہوتا ہے. میں آخری بات صرف کچہری کا یہ کہوں گا کہ جو کچہری کا اسکل ہوتا ہے, دیکھیں آپ لا اسکول میں کلینکل میں بھی تھوڑی جو کچہری کی آپ سمجھیں دا پریکٹیکلٹیز آف دا کچہری وہ آنیسٹلی کافی ایکسٹرا لیگل بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے فنکشن کرنا ہے ایون ایز اے اسٹارٹنگ ایسوسیٹ. اگر آپ کو ڈیٹ نہیں مل رہی
آپ نے کتنا پش کرنا ہے, اگر if the lawyer wants کہ آپ تھوڑا سا کیس ڈیلے کر لیں, آپ نے وہ کیسے کرنا ہے, آپ نے کیس اگر ٹرانسفر کرانا ہو آپ نے وہ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ چیزیں لا, بیکاز یہ آپ سمجھیں ایکسینٹرسٹیز آف دا سسٹم ہے, آف دا ٹرائل کورٹ سسٹم. تو اب یہ لا اسکول کیا پڑھا سکتا ہے یا ایون اسے کیا پڑھانا چاہیے از آلسو اے بگ کوشچن. کیونکہ فار انسٹنس یہ جو ڈائمینشن ہوتی ہے یہ آپ کو امریکہ یا انگلینڈ کے اندر نہیں ملے گی, بیکاز their trial court predominantly functions as per the procedure that has been enacted by the legislature. یہاں پہ یا ایز جو کہ تھوڑا سا ہائی کورٹ بتاتا ہے وہ اس طرح ہی چلتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو نظر میں رکھنا چاہیے, اس لیے obviously law schools are in a tough position. تو جی these are my 2 cents. تھینک یو ویری مچ. جی قمر صاحب, میں چاہوں گا کہ ہم جب آپ سے بات کریں تو یہاں سے سٹارٹ کریں کہ چونکہ آپ اسلام آباد بار کونسل کے ساتھ بھی منسلک ہیں, اس کے ممبر ہیں, اور ریگولیٹری جو پورا فریم ورک ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, اور پھر دوسری طرف آپ قانون پڑھانے کے شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے اور وہاں بھی آپ کی دلچسپی کا سامان ہے. تو جو کلینکل لیگل ایجوکیشن کے کور ایشو کی طرف واپس آتے ہیں, تو جو ہمارا اس وقت ایگزسٹنگ ریگولیٹری فریم ورک ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کلینکل لیگل ایجوکیشن کو کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے, یا اس کے اندر کوئی لمیٹیشنز ایسی ہیں کہ یہ اس طرح کی انیشیٹیوز لینے کی گنجائش نہیں ہے کوئی بہت زیادہ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, میرے لیے انتہائی محترم ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب, میرے رسپیکٹڈ فیلو پینلسٹ اور ڈسٹنگوشڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوسٹ کا سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک موضوع, بہت سارے قوانین کے ساتھ ساتھ, آئین کے ساتھ ساتھ جو کلوز ٹو مائی ہارٹ ہیں, اس میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے جس کی وجہ سے ایک خواہش جو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ آؤٹ آف 22 اینڈ آئی واز دا ینگیسٹ اینڈ آئی اسٹوڈ فرسٹ. تو یہ ایک جو کلینکل لیگل ایجوکیشن اور لیگل ایجوکیشن, وہ بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ بہت ضروری بھی ہے, لیک بھی. اور ہمارا الیکشن سے پہلے بھی ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہولڈ ہوا, اور اس میں کہ جی کردار کیا ہونا چاہیے بار کونسلوں کا. تو میں آپ سب کی اجازت سے تھوڑا سا تاریخ کا سفر کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آج کے کانٹیکسٹ میں. ہم جو یہاں پر ابھی ریگولیٹری فریم ورک دیکھ رہے ہیں, یہ 1973 میں لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ پاس ہوتا ہے, جو ریپیل کرتا ہے لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ 1965 کو. اور اس کے دو, جس طرح آپ لوگ مجھ سمیت ہم جو لا اسٹوڈنٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں, اس کے مین ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں بتایا جاتا ہے ٹو ریگولیٹ دی لیگل پریکٹیشنرز اینڈ دا بار کاؤنسلز. ایجوکیشن کا لفظ وہاں کہیں نہیں آیا, لیکن بہرحال اس ایکٹ میں 1973 میں وہ ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے. ہم باقاعدہ قانون سازی کی جاتی ہے اور کہ جی یہ ریکوائرمنٹ ہے, جس طرح اس سے پہلے ہو جاتی ہے ایم بی بی ایس پروفیشن کے لیے, میڈیکل پروفیشنلز کے لیے بھی, اور انجینئرنگ کا مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں پتا, لیکن وہ ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم پہلی بار وہاں سے ریگولیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے کوئی قریباً 3 سال بعد پہلے رولز اس کے بنتے ہیں. سفر جاری رہتا ہے, اور پھر ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ لیٹ 90s تک یہ اتنا گو ٹو پروفیشن نہیں ہے. کمرشل ایسپیکٹ اس کا کم ہے, لوگوں کی خواہش نہیں ہے, فرسٹ پرائیورٹی یا فرسٹ چوائس ٹو بیکم اے لائر نہیں ہے. لیٹ 90s میں ایز دیر از اے کمرشل بوم, تو اس میں بھی ایک رش ہوتا ہے اور مشروم گروتھ ہوتی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی, یونیورسٹیز کے علاوہ بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی. یہ سلسلہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر ساتھ ساتھ انکریج کیا جاتا ہے کہ جی ایز مینی ایز لائرز. کچھ لوگ جنہوں نے اپنی ہیجمنی پولیٹیکلی قائم کی ہوتی ہے, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی بندے انرول ہو جائیں تو مور ووٹس مور دا میریئر. کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف ابھی بھی کوئی نہیں جا رہا, اور جہاں تک انٹری ٹو دا پروفیشن تھی اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہے کہ بس آیا ڈگری ہے کر دیا, بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا کہ آیا کہیں اور کام نہیں کر رہے. ایک جیسے میم نے اشارہ کیا کہ
ایک تو وہ لوگ ہیں جو اکیڈمکس ہیں اور ان کو روکا گیا یا نہیں روکا گیا، چلیے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو انٹری دی گئی جو باقاعدہ پروفیشن ان کا کوئی اور تھا، لیکن ان کو ساتھ ساتھ ایک لائسنس دے دیا گیا بیک گراؤنڈ چیک کیے بغیر، جو بھی کنسیڈریشن ہو، مینلی ووٹس کی کنسیڈریشن رہی۔ پھر اس میں ایک آتی ہے ہماری لائرز موومنٹ 2007 کی، آپ سب نے دیکھا، اور اس سے بھی انسپریشن لیگل ایجوکیشن کی طرف بہت اچھی ایک چیز بھی تھی۔ لائرز نے فرنٹ لائن ایک بیڑا اٹھایا، اس میں اور بھی سیگمنٹس آف سوسائٹی نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس کا ایک جو منفی پہلو بہت ابھر کے آیا وہ یہ تھا کہ کورٹ سے تعلق ہم وکلا کا کم ہو گیا، اور جو نئی انرولمنٹ تھی اور نیو انٹرنٹس وہ قریباً سال ڈیڑھ 2 سال کورٹس میں گئے ہی نہیں۔ وہ لرننگ کا پروسیس، ایک تو ویسے ہی انٹری ایسی ہو گئی، کسی کا کوئی ریئل اسٹیٹ میں انوالو ہے تو اس نے کہا جی کہ میری فیملی میں ایک لائر ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور مطلب فیملیز نے کہا جی کہ جہاں اس طرح ہے تو ایک لائر بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لائر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو تھا کہ پریکٹیکل لیگل ٹریننگ ہونی چاہیے۔ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ لا پریکٹس۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم اکٹھے میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں، سر نے مجھے موقع دیا، میرے محسن ہے، اور اسی طرح جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کرتے ہوئے کہ اس کا پریکٹیکلی اٹ از آل ٹوگیدر نیو بال گیم۔ جب آپ انٹر ہوتے ہیں پھر آپ پر انویسٹمنٹ فیملی کی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اب یہ گریجویٹ کر گئے، لائسنس مل گیا، تو اب ذمہ داری، اگر یہ ہمیں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، اگر وہ یہ خواہش نہیں رکھتے، تو ایٹ لیسٹ یہ خود، جیسے میرے بھائی نے پہلے اشارہ کیا، مائی لرنڈ بردر، تو خود سسٹین کر پائیں اپنے آپ کو۔ لیکن پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ دی professionals are not ready for, they do not possess that kind of skill set کہ وہ جا کر پھر اپنے آپ کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے جائیں۔ دوسرا، لا فرمز بالکل موجود ہیں، اکراس دا کنٹری موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ جتنا انٹرنٹ نیا آ رہا ہے اس سارے کو وہ اکاموڈیٹ نہیں کرتی، اور جو اس کے علاوہ ہے تو وہ کہیں بھی ایز سچ وہ ریلیشن شپ بٹوین دی امپلائر اینڈ امپلائی، پرٹیکولرلی ان دی لیگل پروفیشن، وہ نہ تو ریگولیٹ ہو رہا ہے، نہ ابھی تک ایز سچ اس طرف ہماری توجہ گئی ہے۔ اب شاید ہمارا سفر شروع ہو اس طرف کو، آواز بلند کی جا رہی ہے کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک ہمارے اس طرف کوئی توجہ گئی نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے شاید یہ بات سرپرائز کے طور پر آئے کہ لیگل ایجوکیشن کی طرف جو پہلی بار دھیان گیا پاکستان بار کونسل کا، وہ 2015 میں ہے، جب لیگل ایجوکیشن رولز فریم کیے گئے 2015 میں۔ اور وہ بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میڈیا سے ہمارے مراسم اچھے نہیں رہے ہم وکلا کے، تو وکلا گردی کی ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوئی آفٹر 2012-13 کرتے ہوئے، اور جب وہ انٹروڈیوس ہوئی اور اس کے بعد کرتے ہوئے لیگل ایجوکیشن کی طرف بھی فوکس آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فوکس آیا کہ، اور پھر وہ رولز علیحدہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کیننز آف پروفیشنل کانڈکٹ، وہ بھی فریم 2015 کے بعد ہو رہے ہیں، گو کہ پرائمری لیجسلیشن 1973 میں ہو چکی ہے 1973 میں۔ لیکن جب یہ ہم نے کچھ چیزیں فیس کی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہوئی اور شروع ہوئی، لیکن چیزوں میں بگاڑ اتنا تھا کہ گو کے بار کونسلز نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کو انٹری نہیں دیتے ہیں، ہم آپ کا پہلے ٹیسٹ لیں گے، ایک 5 سال کی ایجوکیشن ہے یا 3 سال کی ایجوکیشن اور اس کے بعد ٹیسٹ۔ لیکن ٹیسٹ میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ چونکہ وہ خود ہی وہاں موجود ہیں، انویجیلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ معیار برقرار نہیں رہ رہا تھا۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم دا سپریم کورٹ کیم ٹو دی ریسکیو۔ بندیال صاحب اس کے آتھر جج ہیں اس ججمنٹ کے غالباً، اور 2019 سپریم کورٹ 389 کے طور پر وہ رپورٹ ہوئی، اور اس میں انہوں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا کہ مشروم گروتھ ہوئی لیک کرتے ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ وہ چیزیں لیک کرتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں، اب یہ 2018 کی بات ہو رہی ہے 19 کی، کہ آج کے دور میں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اکوپ کریں جو بھی نیا لیگل انٹرنٹ ہے، وہ لیگل پروفیشن میں جو نیو انٹرنٹ ہے اس کو ہم کریں، اس کے لیے اکوپ کریں۔ اس کے لیے نہ صرف اس کو فلسفہ پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو سوشیولوجی پڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو اکنامکس پڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر انہوں نے براڈ پیرامیٹرز طے کیے۔ لیکن کلینکل لیگل ایجوکیشن میں ابھی بھی وہاں تشنگی ہے، رولز میں بھی تشنگی ہے، اور ضروری نہیں ہے وہ ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، پرٹیکولرلی رولز فریم کر کے
کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنی اسمال نالج کے مطابق ایڈ کروں تو اس میں ایک جو ہمیں ابھی بہت زیادہ جو ضرورت ہے وہ اب جو بہت ریپڈلی پیس آف ٹائم تیز بھی ہے, اے آئی اور آئی ٹی, وہ ہم سب کو اکوپ اس سے ہونا ہے. اور اگر ہم اس سے اب بینیفٹ لیں گے تو ہم اس سے آگے جا پائیں گے اور ہمارا پروفیشن بہتری کی طرف جا پائے گا. جی بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے آپ نے ایک بڑا ہی آخر میں جو ایک پرٹیننٹ پوائنٹ, وہ یوز آف ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاص طور پر جو ہماری ریسورس لمیٹڈ سیٹنگز ہیں, اگر کسی ایک اسپیسیفک انسٹیٹیوشن میں کوئی اس قسم کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں تو ان کا بینیفٹ دوسرے ادارے کیسے اٹھا سکتے ہیں. ابھی ہم میرا خیال ہے اس طرف آئیں گے اور مزید بات کریں گے, لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا میڈم کہ دوبارہ ہم آپ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ نے اس میں ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس لیا آپ کے ادارے نے, تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مزید اس پر گفتگو کریں. عام طور پر ہماری جیسی سیٹنگز میں جب, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا فار ایگزامپل, جہاں کلینکل لیگل ایجوکیشن پر تھوڑا فوکس رہا تو وہاں اس کو ریلیٹ کیا گیا ود دا رائٹ بیسڈ ڈسکورس نا, کہ ایک سوشل جسٹس کے نام کے طور پر کہ لا اسکولز کو بھی سوشل جسٹس کے لیے, لیگل ایڈ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ان کو ایک اسٹینڈ الون دور جزیرے بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جیسا وی آر امپارٹنگ ٹیکنیکل ایجوکیشن, بلکہ ان کو پرویکٹیولی کوشش کرنی چاہیے کہ سوسائٹی میں جسٹس کے لیے اور لوگوں کو لیگل ایڈ فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو جو تھیم آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک لنک بھی بنتا ہے, بڑا آبویس لنک بنتا ہے سوشل جسٹس کے تھیم کے ساتھ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے اس کو تھوڑا اسیس کیا ہے کہ ایک زیادہ رسپانسبل لا اسکول کے طور پر یا لیگل ایجوکیشن امپارٹنگ انسٹیٹیوشن کے طور پر جب آپ ان تھیمز کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو کچھ ایک آپ کے آرگومنٹ کے اندر کچھ اسٹرینتھن آپ لوگ فیل کرتے ہیں, اپنی جو یونیورسٹی کی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ زیادہ بہتر طور پہ بارگین کر سکتے ہیں کچھ ریسورسز کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ تھیم کوئی بھی ہو اور یہ کلینکل لیگل ایجوکیشن کو بس ایک ایز اے ٹیکنیک دیکھنا چاہیے اور اس کو کسی اس طرح کے بڑے آدرش کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو ابھی کرنٹلی فیکلٹی ہے اس میں تو ہم نے موسٹلی ہم سب نے انوالومنٹ اس میں لیگل کلینک میں کی اور انہی سے ہم سروسز لے رہے تھے. اس میں صرف یہ تھا کہ ہمارا جب ڈپارٹمنٹ کو میں نے جوائن کیا تھا بیک ان 2014 تو اس ٹائم ہماری جو وائس چانسلر تھی شی واز سجیسٹنگ دیٹ آور ڈپارٹمنٹ شوڈ گیو کمیونٹی سروسز, چونکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ بالکل بیکورڈ پشاور ہے, لیکن پشاور سے بہت ایک ولیجز ٹائپ ایریا میں یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. سو شی واز سجیسٹنگ کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک سائلنٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ نہ رہے, تو آپ خود سے سٹارٹ لیں کہ یہاں پہ جو بھی خواتین ہیں اور ان کا ایکسیس نہیں ہے تو آپ ان کو خود سے جا کے مختلف وہاں پہ جیسے حجرہ ٹائپ سسٹم ہے تو آپ وہاں پہ کلیکٹیولی خواتین کو بلائیں اور ان کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ یہاں پہ لا ڈپارٹمنٹ ہے اور آپ اس طرح کے ایشوز ہیں تو آپ آ کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں. تو سٹارٹ تو ہم اس سے لینا چاہ رہے تھے, ہم نے کچھ بچوں کو اس میں انوالو بھی کیا اور انہوں نے جگہ جگہ پہ سیشنز بھی کیے, مختلف گھروں پہ جا کے وہاں پہ خواتین کو اکٹھا کر کے انہوں نے دی سیشنز. لیکن اس کے بعد سے جب 2018 میں ہمارے ساتھ UCL نے کولیبریٹ کیا اور ان کے ساتھ ہم نے ایک سٹارٹ لیا, تو جب ہم ASU گئے تھے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ڈفرینٹ اس کے لیے کلینکس بنے ہوئے تھے, لائک انٹلیکچوئل پراپرٹی کا الگ سے تھا, فیملی لا کا الگ سے تھا. انہوں نے کوئی 10 to 15 اسٹوڈنٹس اس میں انوالو کیے ہوئے تھے جو ہر کلینک جو ہے الگ سے ایک چیز کو ایک فیلڈ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. سو دیٹ واز اے پلس پوائنٹ, جو کہ ہمیں یہاں پہ اگر وہ چیزیں پرووائڈ ہوں تو وہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اس میں آگے فیوچر میں جانا چاہیں, جیسے ہم پریکٹس میں جاتے ہیں تو ہمیں خود بچوں کو کلیئر نہیں ہوتا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں, سول میں جاؤں, کرمنل میں جاؤں, فیملی میں سجیشنز لیتے رہتے ہیں سینئر لائرز سے. سو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج سے ان کو اسٹارٹ کرائیں یونیورسٹی لیول پہ, ان کو اسٹوڈنٹ لائف میں اس چیز پہ گائیڈ کریں, ان کو گائیڈ لائنز دیں, تو وہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو وہ پرابلمس فیس نہیں کرنے پڑتے. اسٹارٹ ہم نے اس وجہ سے فیملی لا سے لیے چونکہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں ہمارے پاس, چونکہ وومن یونیورسٹی ہے تو ساری خواتین اور ان کے میٹرز زیادہ تر ہمارے پاس جو فیکلٹی ممبرس تھے وہ بھی ہم فیکلٹی کے پاس آتے ہوتے تھے, انہیریٹنس کے بڑے ایشوز ہوتے
ہوتے تھے, چائلڈ کسٹڈی کے ہوتے تھے, مینٹیننس کے بارے میں وہ پوچھتے ہوتے تھے. پھر وہ چیز جو تھی ہم نے ہائی لائٹ کی, اور سجیشن ہمیں UCL کی طرف سے بھی تھی کہ آپ ایک تھیم لیں, کیونکہ جب آپ زیادہ لیں گے تو اس پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور وہ چیلنجز ہم نے فیس بھی کی, کیونکہ جیسے میں نے ارلیئر آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس لائرس کی بھی ڈیفیشنسی تھی, کوئی وہاں پہ وزٹ نہیں کرتا تھا, ایریا بھی فار اوے ہے فرام دا ہائی کورٹ, تو وہ بھی ان کے لیے ذرا ٹف تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ہی فیلڈ ہو کہ جس میں ہم بچوں کو پہلے اس میں گائیڈ کریں, تو آگے اگر ہم اس کو چلا پاتے ہیں, کیونکہ پشاور یونیورسٹی واز دا فرسٹ یونیورسٹی وچ اسٹارٹڈ دا لیگل کلینک, لیکن وہ نہیں چلا پائے, انہوں نے پھر اس کو کلوز کر دیا تھا. اور وہ ہمیں سجیشن دے بھی رہے تھے کہ آپ اس کو رن نہیں کر پائیں گے, آپ اس کو اسٹارٹ نہ کریں, لیکن ہم نے انیشیٹو لیا کہ نہیں, چونکہ وومن یونیورسٹی ہے تو اگر ہم اسٹارٹ لیں تو اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں تو اس کو چلا سکیں گے. تو کرنٹلی ہمارے پاس یہ ایک پروگرام جو ہے اس نے ہمارے بچوں کو ایٹ لیسٹ ابھی بھی ہم اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے. ہمارا جو پریویس بیچز ہیں ان کو بھی ہم نے یہی کورسز پڑھائے. لیگل کلینک کا ہم نے اسپیسیفکلی ایک کریکولم ڈرافٹ کیا تھا, اور اس کے انڈر ہم ان کو وہ پہلے ٹیچ کراتے ہیں, پھر ان کو اس پہ پریکٹیکل اسپیکٹ پہ لے کے جاتے ہیں. سو اگر ہمارا یہ پروگرام جیسے بھی ہم 2 سال ہمیں ہوئے ہیں, 2020 کے آخر میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا, اگر یہ کنٹینیوس ہم اس کو چلا سکیں یا اس کو کنٹینیو رکھ سکیں تو پھر ہمارا یہ پروگرام ہے کہ آگے ہم اس میں 1-2 فیلڈز اور ایڈ کریں گے, اگر ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیشن, چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بار کاؤنسل ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے تو اس کیس میں ہم اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے. ادروائز جیسے میں نے کہا نا کہ فنڈنگ کی وجہ سے ہماری زیادہ چیزیں سلو چل رہی ہوتی ہیں. جی تھینک یو. علی, اس کوشچن پہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ سسٹینیبلٹی کا 2-3 دفعہ ذکر ہوا کہ جیسے یہ ایک انیشیٹو تھا, اگر ہمارا کوئی ایکسٹرنل ڈونر کسی پروجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں لیگل ایجوکیشن یا لیگل کلینک کے لیے انٹرسٹڈ ہو تو اس پروجیکٹ سیٹنگ میں تو ہم انیشیٹوز لیتے بھی ہیں اور ان کو انسٹال بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہی وہ پروجیکٹ ٹائم ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کے بعد ان انیشیٹوز کی سسٹینیبلٹی کا ایک بڑا کوسچن مارک, اور خاص طور پر پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں تو کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ریسورسز بہت ہی لمیٹڈ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ایٹ دا سیم ٹائم آپ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور آپ نے پہلے بھی اپنے گفتگو میں جو پاکستان کی اچھی بڑی کارپوریٹ اسٹائل کی لا فرمز ان کا ذکر کیا, تو یہ جو ایک گیپ ہے وہ لنک کرنے کی جو ایک خواہش ہے, تو اس میں کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان لیگل کلینکس کو فروغ دینے کے لیے یا ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے ہمارا یہ جو ایک سیکٹر ہے یہ آگے آئے اور یہ زیادہ کلوزلی ورک کرے ود دی لا اسکولس ان لیگل انسٹیٹیوشنس, تاکہ اس کی سسٹینیبلٹی کا پرابلم نہ ہو رہے؟ جی سو 2 تھنگس. ایک تو آپ کا بہت اچھا سوال اس سینس میں ہے کہ جو لا فرمز ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں, ان کی جو بڑی لا فرمز ہوتی ہیں ان کی پرو بونو کمٹمنٹس نارملی ہوتی ہیں. وہ آپ CSR پروگرامس, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کر لیں کہ وہ انکریج کرتے ہیں کہ جو ہمارے وکیل ہیں وہ 10 سے 20% اپنا وقت پرو بونو کمٹمنٹس میں لگائیں. تو ان پرو بونو کمٹمنٹس میں لیگل ایجوکیشن بھی آ سکتی ہے کہ ایز میڈم واز سیئنگ کہ اگر کسی یونیورسٹی میں پریکٹسنگ لائرس کی کمی ہے, اور کلینکس آبویسلی کافی بار جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پریکٹسنگ لائرس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کلینکس ایکچولی ہینڈلنگ کیسز جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ٹیم میں وہ ہینڈل کرتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹس کو سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے اور قانونی ریکوائرمنٹ بھی کہ ہر کیس پہ ایک وکیل ہو. تو اس میں جو لا فرمز ہیں وہ بالکل یہ اگر پارٹنرشپس بن جائیں کہ جو کلینکس کے لیے ریسورسز چاہیے, اس میں ون آف دا بگیسٹ ریسورس وڈ بی کمپنسیٹنگ لائرز وہ کمنگ ان. لیکن اگر وہ وکیل بھی اچھے ہوں, ایک اسٹرکچر سے آ رہے ہوں اور ساتھ ساتھ ان اپنی پرو بونو کمٹمنٹس میں یہ پورا کر دیں, تو اس میں خیال میں آبویسلی بار کاؤنسل بھی کافی کچھ کر سکتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میں اس بات پہ ضرور ود آل ڈیو ریسپیکٹ اسٹریس کروں گا کہ جب تک لیک آف ریسورسز پہ آپ چیپی یا آپ سمجھیں اسکاچ ٹیپ تو لگا سکتے ہیں, لیکن اس کی جو اصل سولوشن ہے وہ ڈائیورژن آف ریسورسز یا ایلوکیشن آف ریسورسز ہی ہے. اور اس میں انٹرسٹنگلی یہ جو پبلک یونیورسٹیز کے پاس ریسورسز کم تو ہوں, لیکن لا اسکولز میں ایٹ لیسٹ پنجاب میں تو یہ میں نے بہت نوٹس کیا ہے کہ اب وہ ایز the panelist before me has also mentioned کہ post lawyers movement law کی ڈگری ایک بڑی valuable resource بن گئی ہے, notwithstanding کہ آپ نے پریکٹس نہیں کرنی, کیونکہ تاثر یہ ہے کہ اس سے آپ کو طاقت مل سکتی ہے اگر آپ نے ایون صرف یونیفارم پہنی ہو. تو اس میں چاہے آپ عدالت میں پیش ہو کے کیسز آرگیو کریں گے نہیں کریں گے, یونیفارم کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے جس سے آپ عدالت میں پیش ہوئے بغیر پیسے بنا سکتے ہیں.
کہ یو نو آپ قبضے چھڑا سکتے ہیں, آپ تھانے میں جا کے FIRs کٹوا سکتے ہیں. تو اب یہ پوری ایک پریکٹس بن گئی ہے, تو اب اس میں ڈگریز ویلیوبل ہو گئی ہیں. تو اب یہ پبلک یونیورسٹیز تو آئی وڈ سے آر مائلز اہیڈ, کہ آپ کا ایک پورا سیٹ اپ ہے. اب تو آپ گھروں میں, کمروں میں, اب آپ وہ کہیں یونیورسٹی چھاپنے کی وہ بنی ہوئی ہیں جس میں اننڈیشن آ رہی ہے کہ کلینکل ایجوکیشن تو از اے کوسچن فار سیریس یونیورسٹی, سیریس لا اسکولس, جس میں وہی اگر میں دیکھوں تو آپ کو 10-15 لا اسکولس دماغ میں آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ تو اگر اب آپ لسٹ دیکھیں تو there are hundreds, کہ آپ کو چلتے چلتے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک دم سے لا اسکول نظر آ جائے گا جس میں وہی 4 کمرے ہوں گے یا 5 کمرے ہوں گے اور وہ ڈگری مل رہی ہوگی. تو اس میں ایک تو یہ جو ریسورس ایلوکیشن ہے وہ ایٹ لیسٹ پبلک یونیورسٹیز اور نان پروفٹ یونیورسٹیز میں کلینکل ایجوکیشن کے لیے نہیں بٹ اوور آل بہت زیادہ چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ سمجھیں دس مشروم گروتھ of private law schools that are essentially giving you a degree in return for money, اس کو بھی چیک کرنے کی میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ جو obviously existing law schools ہیں, اسپیشلی جو آپ کے بڑی ویل اسٹیبلشڈ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, جس طرح اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی ہے, لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی ہے. اس میں انٹرسٹنگلی جب آپ ان کے کیمپسز میں جاتے ہیں تو جو کیمپس کا اسکیل ہوتا ہے, جو زمین ہوتی ہے, اس میں آپ کو یہ بہت واضح نظر آ جاتا ہے کہ نو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کین کمپیٹ ود دس. یہ بس تھوڑا سا وہی بات ہے, ریسورسز کر لیں. ڈونرس کا میں وہ صرف یا ایون یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کہوں گا, دیکھیں وہ الٹیمیٹلی ڈونرز ان کی جو with all due respect engagement ہوتی ہے تھوڑی فلیٹنگ ہوتی ہے, you know, کب حالات بدل جائیں, کب کچھ چینج ہو جائے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ obviously انگیج کرے گا, لیکن الٹیمیٹلی ان کا جو because there are lots of synergies, they want good graduates تاکہ ان کا بزنس آگے چلتا رہے, ان کی پبلسٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے, لا اسکولز are valuable networking grounds, so سب کچھ. لیکن الٹیمیٹلی جو ذمہ داری ہے آپ سمجھیں وہ تو فار پبلک سیکٹر یونیورسٹیز حکومت کی ہے. اور وہ آپ لیفٹ رائٹ جتنے بھی شارٹ کٹس دیکھ لیں, there is no real viable alternative other than money being given, جس کی obviously broader سوال ہیں کہ ہماری کیا priorities ہیں. لیکن یہ بڑے اچھے steps ہوں گے کہ linkages بن جائیں, لیکن solution ultimate یہ نہیں ہے. جی بہت ہی میرا خیال ہے کہ آپ نے ایک پرٹیننٹ بات کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں کوئی انٹرونشن ان ٹرمز آف گائیڈ لائنس, ناٹ فکسنگ اے پرائس کیپ, لیکن کچھ گائیڈ لائنس کے حوالے سے بار کونسلز کا رول بھی دیکھتے ہیں. پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ اب بن گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے ڈیلیبریشنز ہو سکتی ہیں؟ سر جس طرح آپ نے پہلے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کی میری جب بات ہو رہی تھی کہ رادر دین گوئنگ اگریسولی فرام دی سائڈ آف دا بار کونسلز کو بھی ضرورت ہے انٹریکٹ کرنے کی اور ٹو کم اپ ود اے فائنینشیل وائبل فائنینشیل ماڈل, اور وہ ماڈلنگ کر کے ان کے ساتھ لیکن انٹریکٹ کریں رادر دین اگریسولی سیئنگ کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں, ان کو انوالو کرتے. اور دوسری چیز یہ کہ یہیں کہیں ہمیں انشور یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی گریجویٹس جب وہ آ کر اس فیلڈ میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور پھر کسی بھی چیمبرز کو وہ جوائن کر رہے ہیں, تو ایک جو لیک کرتا ہے بار کونسل کا رول وہ یہ ہے کہ گائیڈ نہیں کر پاتے کہ کس نے کہاں پر کون سا چیمبرز کس طرح جوائن کرنا ہے. تو سم ٹائمز دی گریجویٹس دے اینڈ اپ ود دی چیمبرز جن کا پریکٹیکلی لیگل پریکٹس سے تعلق کم ہوتا ہے, اور وہی جو آج کل فیشن بن گیا ہے تو اس طرف زیادہ ہوتا ہے. تو بار کونسلز کو کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرنا ہے ود دی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز خاص طور پر, اور ایک وائبل فائنینشیل ماڈل بنانا ہے. سفر ہمارا اس طرف جاری ہے. اس ججمنٹ کے بعد گو کہ یہ ججمنٹ 2019 میں آ گئی اور کہا گیا کہ کسی کو بھی لائسنس نہیں دیا جائے گا جب تک وہ بار ووکیشنل کورس نہ کر لے. لیکن اسلام آباد بار کونسل نے لاسٹ ایئر اور پنجاب بار کونسل نے سب سے پہلے شروع کیا, بیرسٹر محمد احمد قیوم صاحب نے, اور اسلام آباد بار کونسل نے بھی لاسٹ ایئر بار ووکیشنل کورس شروع کیا. کوشش بھی کرتے ہیں, انشور بھی یہ کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی نئے گریجویٹس ہیں ان کو ایک پریکٹیکل نو ہاؤ پہلے دے دی جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت زیادہ اہم پہلو کلینکل لیگل ایجوکیشن کے لیے یہ ہے کہ جب بھی یہ ساتھ کیا جائے, کہیں اگر رول میکنگ بھی کی جاتی ہے یہ لا کلینکس جب بھی سیٹ اپ کیے جائیں, تو ایک یہ ساتھ ساتھ وہاں یہ کوشش کی جائے کہ جو لوگ بھی وہاں آتے ہیں انکلوڈنگ جو اسپائرنگ لائرز ہیں, ان کو یہ بھی باور کرایا جائے, ان لوگوں کو, ان فیملیز کو, کہ جناب والا اگر آپ یہ کر کے پریکٹس, یہ ڈگری کر کر اور پریکٹس چوز نہیں کرتے ہیں آپ اس میں, تو فیملیز کو بتایا جائے کہ یہ بندہ جس طرح ایک MBBS ہے بٹ وداؤٹ پریکٹس ہے, یا انجینئر ہے وداؤٹ پریکٹس ہے, تو وہ لائبلٹی ہے رادر دین کوئی ویلیو ایڈ کرنے کی ٹورڈز دی فیملی یا ٹورڈز دی سوسائٹی ایٹ آل. وہ ایک لائبلٹی بن کے وہ آتا ہے چونکہ اس نے کرنا ہے لیکن اس کو پریکٹیکلی ہی ڈز ناٹ نو کہاں کورٹ ہے, کہاں جانا ہے اور کرنا, اور الٹیمیٹلی وہ پھر معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں یہ بھی لا کلینکس میں یہ دیکھنا پڑے گا, اور یہ ایک چیز, ایک پہلو ایک انٹروڈیوس کرانا پڑے گا ایک, کہ تاکہ یہ ہو سکے, اس میں بہتری لائی جا سکے. تھینک یو ویری مچ